بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک دو بڑی ایکسکلوسیو انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہے، اور آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایکسکلوسیو خبریں میں نے آپ سے کہا تھا، انفارمیشن ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی کھرے تک پہنچ گئے ہیں، مین سورس تک پہنچ گئے ہیں، اور اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ انسائیڈر یعنی اندر کا بندہ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ خبریں یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ آرمی چیف جنہوں نے کل ہی کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کیا، صدارت کی، آج خبریں یہ ہیں کہ وہ آج کسی بھی وقت امریکہ کے دورے پر روانہ ہو جائیں گے، یا جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو عین ممکن ہے وہ روانہ ہو چکے ہوں۔ عام طور پر آرمی چیف کے اس طرح کے دوروں کی تشہیر نہیں کی جاتی، اس دورے کی کیا اہمیت ہے اس وقت اس حوالے سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے مریم نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس مقدمے میں بری ہو چکی ہیں جس مقدمے میں انہیں 7 سال قید اور 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان کے شوہر کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور اب اس مقدمے کے فیصلے کے بعد خبریں یہ ہیں کہ اب نواز شریف کی پاکستان آمد اور ان کی بریت تیار ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے بیک گراؤنڈ میں، آج جب مریم نواز شریف فیصلہ سننے کے بعد اپنی باعزت بریت کے بعد اپنے چچا وزیر اعظم شہباز شریف سے کس طرح گلے ملی، اور چچا نے ان کے گالوں پر، ان کے ماتھے پر بوسے دیے۔ یقیناً یہ ان کے لیے ایک انتہائی خوشی کا مقام تھا۔ آج سے 4 سال پہلے انہیں اسلام آباد کی ایک عدالت نے سزا سنائی تھی۔ اس وقت پی ٹی آئی کے ہمارے دوست، ہمارے رہنما خوشیاں منا رہے تھے، آج وہ سوگ میں ہیں، افسردہ ہیں، اور یہ بات ان کی ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ میں اکثر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت ہوا تھا یقیناً وہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق نہیں تھا۔ اب ان تمام فیصلوں کو انڈو کیا جا رہا ہے، عدالتوں کے ذریعے ہی کیا جا رہا ہے، اور آج فواد چودھری نے زبردست قسم کا حسب معمول بیان دیا ہے کہ جناب یہ تاریخ فیصلہ ہے اور سیاہ فیصلہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ جب یہی عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کریں تو وہ سنہری ہوتا ہے، جب کسی اور کے حق میں فیصلہ کریں تو وہ تاریخ قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمیں سمجھ ہے کہ سب کچھ کس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا ان کے ضمیر پر بھی بوجھ ہے، اور جس کے لیے کیا تھا اس نے مایوس کیا ان لوگوں کو، تو ظاہر ہے اب ان ساری چیزوں کو انڈو تو کیا جائے گا، لیکن ایک ڈیو لیگل پروسیس یا ڈیو کورس آف لا کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے اب اس پر بہت سے لوگ اپنے اپنے تجزیے دیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں تھا روز اول سے، اور جس طرح کے دباؤ میں یہ فیصلے سنائے گئے وہ ہم سب کو معلوم ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ فواد چودھری کی بات ہو رہی تھی تو اب وہ شخص بھی پکڑا گیا ہے، اس کا ایک معذرت والا بیان بھی آ گیا ہے، جس شخص کی اگر آپ کو یاد ہو تو چند ہفتے پہلے فواد چودھری نے ایک آڈیو کال پریس کانفرنس میں سنائی تھی کہ یہ پرائیویٹ نمبر سے کال آ رہی ہے اور ہمیں دھمکایا جا رہا ہے۔ بالآخر ایف آئی اے والے حضرات وہاں پر پہنچ گئے، پتہ یہ چلا کہ موصوف نے، اس نوجوان نے جس کا تعلق جیلم سے ہے، اس نے اپنے کسی دوست کا نمبر سیو کیا اور دوست سے کہا کہ یار تم مجھے کال کرو، پرائیویٹ نمبر اس پہ لکھ کر، اور وہ پرائیویٹ نمبر سیو ہوا تھا، تو اس نے اس کو کال کی، اس نے اس کال کو ریکارڈ کیا اور پھر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ کسی خفیہ ادارے کی جانب سے اس کو دھمکایا جا رہا ہے۔ جب اس بات کی تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ ڈرامہ تھا۔ اس طرح کے ڈراموں میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال
اب جناب پہلے میرا خیال ہے میں اس جانب آؤں گا کہ گزشتہ روز جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو معاملات سامنے آئے ہیں، کچھ تو سامنے آئے ہیں کچھ نہیں آئے، اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں ظاہر ہے، اور جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے ہوئے وہ معلومات بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے اب خبریں یہ ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آج یا تو امریکہ روانہ ہو چکے ہیں یا امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ اب ان کے اس دورہ امریکہ کو بھی بعض لوگ ہمارے جو بھائی ہیں وہ عجیب سی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جی، کیونکہ اس طرح کی اطلاعات ہیں، خبریں ہیں کہ گزشتہ روز کی جو کور کمانڈر کی جو کانفرنس تھی اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح طور پر کہا کہ جی وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو کر ایک عام سویلین کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اور اب جنرل قمر جاوید باجوہ کے امریکہ کے دورے کو کچھ اور معنی پہنانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ، ادارے کے ساتھ، فوج کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ عین ممکن ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ دورہ امریکہ الوداعی ہو، اور چونکہ وہ 6 سال تک آرمی چیف رہے ہیں، اس دوران ان کے متعدد امریکی رہنماؤں سے، امریکی کم از کم امریکی جو سابق صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان سے ملاقات ہوئی ہے، امریکی وزارت خارجہ، وزیر خارجہ، سیکرٹری خارجہ، امریکی سینٹ کام کے، امریکہ کے جنرل، یہ وہ، مطلب پینٹاگون کے لوگوں سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، بہت سے اس دوران انہوں نے دوست بھی بنائے ہوں گے۔ یہ ایک ادارہ جاتی تعلق بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک دیرینہ تعلق ہے امریکی پینٹاگون، جس کو آپ ان کی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، وزارت دفاع جس کو پینٹاگون کہا جاتا ہے۔ اب یہ عین ممکن ہے وہ وہاں پر جائیں اور اپنا ایک الوداعی دورہ کریں، وہ وہاں کے مختلف پینٹاگون میں جائیں گے، وہاں کے حکام سے ملیں گے، اعلیٰ افسران سے ملیں گے، جرنیلوں سے ملیں گے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے ملیں گے، وہاں کی اکیڈمیز کا وزٹ کریں گے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے اس کے بعد وہ جنرل قمر جاوید باجوہ برطانیہ کا دورہ بھی کریں، جہاں انہیں ایک ملٹری اکیڈمی کی جانب سے ایک بہت بڑے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور ترکی کا بھی الوداعی دورہ کریں۔ یہ بھی ممکن ہے وہ قطر اور بحرین، اور عین ممکن ہے وہ ایران کا بھی الوداعی دورہ کریں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل چائنا کا دورہ بھی کریں گے۔ تو یہ اس طرح کے دورے، اور پھر اس کے بعد جو آخری مہینہ ہوتا ہے، پھر اس میں ریٹائر یا سبکدوش ہونے والا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ مختلف گیریزنز کا دورہ کرتا ہے، مختلف کنٹونمنٹس کا دورہ کرتا ہے، مختلف کورس کا دورہ کرتا ہے۔ ان کا تعلق اگر بلوچ ریجمنٹ سے ہے تو وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا دورہ کریں گے، ایبٹ آباد میں بلوچ ریجمنٹل سینٹر کا دورہ کریں گے۔ یہ ایک روٹین کی بات، اس کو ایسے نہیں لینا چاہیے، اس میں سے کچھ اور اپنی مرضی کا مطلب نہیں نکالنا چاہیے۔ اب جناب بات ہے وہ جو میرے منہ پہ اکثر وکی لیکس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لیکس ہم نے اتنی دیکھی، سنی اور پڑھی ہیں۔ یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے، گزشتہ روز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اس پر میٹنگ ہوئی، اور ہمارے تک جو اطلاعات پہنچی ہیں اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، کہ جی اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس پر ایک ہائی پاورڈ، ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی یا کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، یقیناً جس میں آئی ایس آئی ہے، یعنی خفیہ ادارے کہہ لیں، آئی ایس آئی ہے اور انٹیلیجنس بیورو ہے، اور میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ملٹری انٹیلیجنس بھی اس میں شامل ہو، اسپیشل برانچ بھی ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا، شاید آپ کے علم میں ہو، کہ پاکستان کے جتنی مسلح افواج ہیں، یعنی تینوں مسلح افواج جو ہیں، جس میں بری فوج ہے، فضائیہ ہے، نیوی ہے، ان کے بھی اپنے اپنے انٹیلیجنس سیٹ اپ ہیں اور متعدد اس طرح کے ادارے ہیں۔
تو میں یہ بات جو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ کسی ادارے نے وہ کھرا لگا لیا ہو، اور کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی کھرا لگا لیا گیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میری خواہش ہے کہ یہ اندر کی جواب نہ ہو، اور یہ تانے بانے یعنی وزیر اعظم ہاؤس سے کسی سیکیورٹی ایجنسی کے کسی موجودہ یا سابق افسر تک نہ چلے جائیں۔ جونیئر لیول کا ہے، سینئر لیول کا ہے، اس سے سینئر لیول کا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ اندر کی جاب ہے تو وہ ہمارے اس میں کہتے ہیں نا کہ کلے بندے کا کام نہیں، یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، اس میں پھر بہت سے لوگوں کے نام آئیں گے، اور یہ سنگین سے سنگین تر غداری ہوگی، چاہے اس میں کوئی فوج کا افسر ملوث ہے، انٹیلیجنس بیورو کا افسر ملوث ہے، چاہے وہ نچلے لیول کا ہے، درمیانے لیول کا ہے، یا ٹاپ لیول کا ہے۔ میں اشارتاً ہی بات کر سکتا ہوں، میں کسی کا نام لینا بھی نہیں چاہیے اور لے بھی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے شواہد ہمارے سامنے نہ آئے۔ تو یہ معاملہ ایسے ہے کہ ظاہر ہے ایک پوری کمانڈ ہوگی نا کہ ہیکر تک معلومات پہنچی ہیں تو کسی نے ریکارڈنگ ڈیوائس رکھی ہوگی، ریکارڈ کیا گیا ہوگا، وہ ڈیٹا کہیں پر سٹور کیا گیا ہوگا، وہاں سے اس کو کاپی کیا گیا ہوگا، یا اس کو ہیکر کو وہ ہیکنگ کرنے کے یا ہیک کرنے کے مواقع فراہم کیے گئے ہوں گے۔ تو اس میں بہت ممکن ہے یہ 10 لوگوں کا کام ہو، ممکن ہے یہ 2 لوگوں کا کام ہو، ممکن ہے 3 لوگوں کا کام ہو، ممکن ہے ایک پیرالل چین آف کمانڈ چل رہی ہو دیگر انٹیلیجنس اداروں کے پیرالل متوازی، کہ ادھر یہ کام کر رہے ہیں اور ادھر وہ کام کر رہے ہیں، ادھر یہ ریکارڈ کر رہے ہیں ادھر یہ ہیک کر رہے ہیں، یا یہی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ اب اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم لوگوں کے تحفظات یا خدشات ہیں وہ درست ثابت نہ ہوں۔ ہم تو اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب اس کے تانے بانے پی ٹی آئی سے بھی ملتے ہیں، کیونکہ حسب عادت عمران خان نے عجلت میں، جلد بازی میں، جذبات میں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، جب یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اب مریم نواز اور بھی اپنے ابا جی سے یہ باتیں کر رہی ہے، تو پھر لوگ یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ جناب عمران خان کو اس کی اطلاع کیسے ملی؟ اب عمران خان بھی یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ جناب ان کی جو آڈیو ٹیپ ہے اعظم خان کے ساتھ، وہ پہلے سے، وہ تو بہت سے لوگوں نے پہلے سے سن رکھی تھی، اور اس حوالے سے میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں گزشتہ روز، وہ آپ نے شاید دیکھی ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمارے ذرائع، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 100% درست بات ہے، ہمارے ذرائع یا اسلام آباد کے باخبر جو جرنلسٹ ہیں، جو لوگ ہیں، وہ سینہ بسینہ جو باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI جیسے کہتے ہیں، اس کو ویسے ہی دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی نہیں کہا جاتا، یا پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں ایکسپرٹیز ہے، ایکسپرٹ ہیں، ان کے کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، وہ آلریڈی اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں، اور ہمیں حیرانگی تو یقیناً ہوگی، لیکن زیادہ کم از کم ہم لوگوں کو، ان کو تھوڑا بہت وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علم میں کچھ باتیں ہیں، انہیں حیرانگی نہیں ہوگی کہ اگر آنے والے دنوں میں کچھ لوگوں کو whether they are in uniform or they are in their civis، وہ یونیفارم میں ہیں، یہ یونیفارم کے بغیر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ادارے سے ان کا تعلق ہے، سرونگ ہے، یا سویلینز ہیں، یا ادارے سے ان کا تعلق تھا، ریٹائر ہو گئے ہیں، اب وہ ادارے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اس چیز کا کھرا لگانا ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں ماضی کی، یعنی ماضی قریب کی، آپ کو صرف ایک ہی مثال دوں گا، صرف ایک مثال، اور آپ کو یاد بھی دلاتا چلوں، آپ کے ذہن میں اگر ہو تو اسی طرح کا ایک آپریشن کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال ان کا نام ہے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک سرونگ بریگیڈیئر
جن کا نام راجہ رضوان تھا، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ایک سویلین ڈاکٹر وسیم اکرم ان کا نام تھا، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر وسیم اکرم اور بریگیڈیئر راجہ رضوان کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ کچھ اطلاعات کے مطابق انہیں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ اب بھی جنوبی پنجاب کے وہاڑی جیل میں، کچھ لوگ کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں، کچھ کہتے ہیں وہاڑی جیل میں، یہ اللہ کو معلوم ہے، اس بارے میں ہم وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان دونوں کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور الزام کیا تھا؟ جاسوسی، ملک سے غداری۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی دوسرے ملک کو جاسوسی کاغذات یا انفارمیشن دینا سنگین غداری یا اس کے لیے سزائے موت سنائی جا سکتی ہے، تو آرمی ایکٹ کے تحت کیا کسی دوسرے، کیونکہ ان کا کورٹ مارشل کیا گیا تھا، تو کسی ایسے دوسرے آفیسر جس نے اتنی سنگین غداری کی ہو کہ پوری قوم یا پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو داؤ پر لگا دیا ہو، اتنا بڑا جرم کیا ہو، تو کیا وہ لوگ بچ پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو دنیا کی ڈسپلن ترین افواج میں شمار کیا جاتا ہے، ویسے ہی نہیں، اور اس ڈسپلن کو چاہے 3 سٹار جنرل نے توڑا ہے، چاہے 2 سٹار، چاہے 1 سٹار بریگیڈیئر، وہ بھی جنرل ہی ہوتا ہے، لیکن اس بریگیڈیئر نے توڑا ہے، کسی ایئر مارشل نے توڑا ہے، کسی نیول ایڈمرل نے توڑا ہے، وائس ایڈمرل نے، وائس ایئر مارشل نے، ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو معاف نہیں کیا گیا۔ سویلین تو کسی کھیت کی مولی ہی نہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے 2-3 ہفتوں میں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔